أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق اللہ العظیم. پہلی دو آیتوں میں منافقین کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان لانے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ اور مومنین سے یہ لوگ دھوکہ کرتے ہیں. اور ظاہر بات یہی ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، حالانکہ دھوکہ دینے والوں کو خود کو یہی نقصان ہوتا ہے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مومنین کے ساتھ دشمنی رکھنے والا در حقیقت اللہ کے ساتھ دشمنی رکھنے کے مترادف ہے. یہاں اس آیت کے تحت میں آپ حضرات کے سامنے 3 نکات رکھنا چاہتا ہوں. یہاں پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات لینے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو ایمان والوں سے اتنی محبت ہے کہ کوئی ان کے ساتھ جو بھی کوئی معاملہ کرے، نیک ہو یا برا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے کھاتے میں شمار فرما کر معاملہ کرنے والے کو اجر اور ثواب یا عذاب کا مستحق قرار دیتے ہیں کہ اگر بندے نے اچھا کام کیا، مومن سے محبت کی، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر دیتے ہیں، اور کسی نے ایمان والوں سے، مومنین سے نفرت کی تو اللہ اسے عذاب دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ منافقین نے صحابہ سے دھوکہ کیا. اللہ نے ان کی اس روش کو اپنے ساتھ کیے گئے معاملے سے تعبیر فرمایا، وگرنہ اللہ کو کوئی فریب دینا ممکن ہی نہیں، کہ اللہ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا. لیکن اللہ نے اس معاملے کو اپنے ساتھ ملایا کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے لوگ اس بات پر غور کریں کہ کہیں وہ اللہ کو برا بھلا تو نہیں کہہ رہے. اگر وہ اس قدر سنگین جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں تو ان کا انجام کیا ہوگا، انہیں سوچنا چاہیے. دوسرا نقطہ یہ سمجھیں، اللہ کو دھوکہ دینے سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو دھوکہ دینے سے بھی صحابہ کرام کا کچھ نہیں بگڑتا. تیسرا نقطہ، نزول قرآن کے زمانے میں صحابہ کرام کو دھوکہ دینے والے اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. اللہ نے ان کے دعوے کو وما ہم بمؤمنین کہہ کر رد فرمایا اور انہیں جھوٹا قرار دیا کہ اے ایمان والوں سے دھوکہ کرنے والوں، تم ایمان والے نہیں ہو، وما ہم بمؤمنین، تم ایمان والے نہیں ہو. میں اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج کے دور میں صحابہ کرام پر کوئی زبان درازی کرے، صحابہ کرام کو کوئی برا بھلا کہے اور پھر اپنے مومن ہونے کا دعویٰ بھی کرتا پھرے، حالانکہ ان کا جرم جو صحابہ کرام پر تبرہ کر رہے ہیں، ان کا جرم منافقین کے جرم سے بھی بدتر ہے، تو ان کو کیسے ایماندار باور کرایا جاتا ہے؟ تو لہذا مسلمانوں کو چاہیے
کہ صحابہ کرام کی عزت عظمت کو سمجھیں اور صحابہ کرام اور اللہ کو دھوکہ دینے والوں کو بھی سمجھیں کہ وہ اللہ اور صحابہ کرام کو کس طرح دھوکہ دے رہے. تو آج ہم مسلمانوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ دھوکہ دینے والے وہ اللہ اور رسول اور صحابہ کے نہیں بن سکتے، تو آج کسی مسلمان کے بھی وہ دوست اور بھائی نہیں بن سکتے.